ذرا تصور کریں، ایک ماں جو ساری زندگی دوسروں کے گھروں میں برتن مانجتی رہی، صرف اس لیے کہ اس کا بیٹا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور وہی بیٹا ایک دن اسی ماں کو فون پر یہ کہہ دے، اماں ابھی ٹائم نہیں ہے۔ یہ کہانی کسی ایک بیٹے کی نہیں، یہ کہانی ہر اس انسان کی ہے جو سمجھتا ہے کہ ماں تو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ آخر تک کہانی ضرور سننا، کیونکہ اس کا انجام دل ہلا دے گا۔ گاؤں کے کنارے مٹی کی دیواروں والا ایک گھر تھا۔ بارش ہوتی تو چھت ٹپکتی، دھوپ ہوتی تو دیواریں تپ جاتی۔ اسی گھر میں رحمت بی بی رہتی تھی، اور اس کی دنیا اس کا اکلوتا بیٹا سلمان۔ شوہر جوانی میں مر گیا تھا۔ رحمت بی بی نے اپنی جوانی، اپنی خواہشیں، اپنی نیند، سب کچھ بیٹے پر قربان کر دیا۔ اکثر رات کو سلمان سو جاتا اور ماں اندھیرے میں کپڑے سیتی رہتی۔ وہ دھاگے میں سوئی ڈال کر کہتی، یا اللہ میرے بیٹے کو کبھی کسی کے آگے جھکنے نہ دینا۔ سلمان سکول جاتا تو ماں اس کے بستے میں روٹی رکھتی اور ساتھ کہتی، بیٹا نماز کبھی مت چھوڑنا، اور اگر کبھی میرا دل دکھا بیٹھو تو سمجھ لینا سب کچھ ہار گئے۔ سلمان ہنستا اور کہتا، اماں آپ بہت ڈرامے کرتی ہو۔ رحمت بی بی مسکرا دیتی، مگر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ جوانی آئی اور شہر کا خواب بھی۔ سلمان شہر چلا گیا۔ شروع میں فون روز آتا، پھر ہفتوں، پھر مہینوں۔ ماں فون کر کے کہتی، بیٹا بس آواز سننے کو دل کرتا ہے۔ سلمان کہتا، اماں میٹنگ میں ہوں۔ میٹنگ جو کبھی ختم نہ ہوتی۔ پیسہ آیا، گاڑی آئی، نئے دوست آئے، اور ماں آہستہ آہستہ یادوں میں چلی گئی۔ رحمت بی بی بیمار ہوئی۔ پڑوسی دوائی دیتے اور کہتے، بی بی بیٹے کو بلا لو۔ وہ کہتی، وہ بہت مصروف ہے۔ یہ جملہ کہتے کہتے اس کی آواز کانپ جاتی۔ ایک رات رحمت بی بی اکیلی تھی، بخار تیز، جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے فون کیا، بیٹا آج دل بہت گھبرا رہا ہے۔ سلمان نے کہا، اماں کل بات کرتے ہیں۔ فون بند ہوا، اور ساتھ ہی رحمت بی بی کے دل کا آخری سہارا بھی۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں نے کبھی بد دعا نہیں دی، مگر میرا دل آج بہت ٹوٹ گیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جائے نماز پر گرے۔ اسی رات سلمان کو نیند نہ آئی۔ کاروبار ڈوبنے لگا، دوست چھوڑ گئے، حادثہ ہوا، گاڑی تباہ۔ رات کو آواز آتی، ماں کو کیوں رلایا؟ وہ چیخ کر اٹھتا، پسینہ پسینہ۔ ایک دن سلمان گاؤں پہنچا۔ دروازے پر تالا تھا اور اندر خاموشی۔ پڑوسی نے کہا، بیٹا ماں کو دفنائے 3 دن ہو گئے۔ سلمان زمین پر بیٹھ گیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا، اماں میں آ گیا ہوں۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر سلمان نے پہلی بار سجدہ کیا۔ خواب میں ماں آئی اور کہا، بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا، اب خود کو معاف کر۔ وہ چیخ کر اٹھا اور روتا رہا۔ سلمان نے سب چھوڑ دیا، لوگوں کے حق واپس کیے، ماں کے نام پر یتیموں کی مدد کی۔ دل کو سکون آیا، مگر آنکھیں اب بھی نم رہتیں۔ ماں زندہ ہو تو اس کی قدر کرو، کیونکہ قبر پر جا کر رونے سے کچھ واپس نہیں آتا۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آج اس کے پاس بیٹھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی کہانیاں زندہ ضمیر کے لیے ہوتی ہیں۔